بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس بدی سے اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، من الجنۃ والناس جنوں میں اور آدمیوں میں۔ خلاصہ تفسیر، آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ پیچھے ہٹنے کا مطلب حدیث میں ہے کہ اللہ کا نام لینے سے شیطان ہٹ جاتا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی، یعنی جس طرح میں شیاطین الجن سے پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح کیا ہے، شیاطین الانس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ جنات اور انسان دونوں میں شیاطین ہونے کا ذکر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ معارف و مسائل، سورہ فلق میں دنیاوی آفات و مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور اس صورت میں اخروی آفات ہے نا سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے۔ جیسا کہ لفظ شر کا مفہوم سورہ فلق میں بیان کیا گیا ہے کہ آلام اور موجبات آلام دونوں کو شامل ہے۔ آلام پریشانی، دکھ، درد، اس معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ، اور دونوں کو شامل ہے۔ اس صورت میں اس شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو تمام گناہوں کا سبب ہے۔ تمام گناہوں کا سبب کیا ہے؟ سبب یعنی شیاطینی وساوس اثرات، اور چونکہ آخرت کی کیا ہے، مضرت جو ہے نا وہ اشد ہے، اس لیے اس تاکید پر قرآن کریم کو ختم کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آخرت کا جو خسارہ ہے وہ کیا ہے، بہت زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس صورت پر قرآن کریم کو مکمل کیا۔ قل اعوذ برب الناس، رب کے معنی پالنے والے اور ہر حال کی اصلاح کرنے والے کے ہیں۔ اس جگہ رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی ہے۔ اضافت یعنی کیا ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے باہمی تعلق کو اضافت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، باہمی تعلق کو اضافت کہا جاتا ہے۔ اور پہلی صورت میں فلق کی طرف یہ وجہ تھی۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری اور جسمانی آفات سے پناہ مانگنا مقصود ہے سورہ فلق میں، اور وہ انسان کے ساتھ کیا ہے، وہ مخصوص نہیں۔ وہ جانوروں کو بھی بدنی آفات و مصائب پہنچتے ہیں، بخلاف کس کے، وسوسہ شیطانی کے، کہ اس کا نقصان انسان کے ساتھ مخصوص ہے، اور جنات بھی اس میں تبعاً شامل ہے۔ اس لیے یہاں رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی ہے۔ لفظ ناس جو ہے نا، ناس، ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود، ان دونوں صفتوں کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ لفظ رب جب کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا بھی دوسروں کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا کہ رب الداری گھر کے مالک کو کہا جاتا ہے، اور رب المالی مال کے مالک کو کہا جاتا ہے۔ اور ہر مالک چونکہ بادشاہ نہیں ہوتا، اس لیے ملک کا اضافہ کیا گیا، یعنی وہ رب مالک بھی ہے اور ملک یعنی بادشاہ بھی ہے۔ پھر ہر بادشاہ معبود نہیں ہوتا، اس لیے تیسری صفت ذکر فرمائی، وہ کیا ہے، الہ الناس۔ ان تینوں صفتوں کو جمع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان میں سے ہر صفت حفاظت کی داعی ہے، کیونکہ ہر مالک اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ہر بادشاہ اپنے رعایا کی حفاظت کرتا ہے، اور معبود اپنے عابد کے لیے کیا ہے، محافظ ہوتا ہے۔ تو سب سے افضل ہے، یعنی تو سب سے، یہ ظاہری بات ہے، یہ تینوں صفتیں صرف حق تعالیٰ میں جمع ہیں، اس کے سوا کوئی ان صفتوں کا کیا ہے، جامع نہیں ہے۔ اس لیے اس کی پناہ حاصل کرنا کیا ہے، سب سے بڑی پناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان تین صفتوں کے ساتھ پناہ مانگنا دعا کی قبولیت کے لیے کیا ہے، اقرب ہے۔ یا اللہ آپ ہی ان صفات کے جامع ہیں، ہم صرف آپ ہی سے کیا ہے، پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں جب کہ پہلے جملے میں رب الناس ہی آ چکا ہے تو بظاہر کیا ہے، تقاضا کا مقام یہ تھا کہ آگے اس کی طرف ضمیر راجع کرنے سے کام لیا جاتا۔ ٹھیک ہے،
یعنی کہ جیسے ملکہم و الہہم، یعنی ملک الناس اور الہ الناس کی جگہ کیا ہے ملکہم و الہہم لفظ اگر استعمال کیا جاتا تو بھی کیا ہے یہ معاملہ جب بھی حل ہو جاتا، لیکن باوجود اس کے مگر کیا فرمایا اس لفظ کا بار بار تکرار اس لیے کہ مقام دعا اور مدح و ثنا کا ہے، اس میں تکرار ہی کیا ہے بہتر ہے، یعنی الہ الناس ملک الناس، اس کے بعد پھر الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جتنی بھی ناس اس کا جو تکرار ہے وہ اسی لیے کیا ہے اس میں تکرار ہی کیا ہے، چونکہ یہ مقام دعا اور مدح کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے تکرار ہی اس کے اندر بہتر ہے۔ اور بعض حضرات نے لفظ ناس کے بار بار تکرار میں یہ لطیفہ بیان کیا ہے کہ اس صورت میں یہ لفظ 5 مرتبہ آیا ہے، کیونکہ 6 آیتیں ہیں، 6 آیت میں جو تیسری آیت ہے اس کو چھوڑ کر کے، جو چوتھی آیت ہے اس کو چھوڑ کر کے، اس کے علاوہ ہر لفظ کے آخر میں کیا ہے لفظ ناس کا لفظ استعمال آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ لفظ 5 مرتبہ آیا ہے۔ پہلا جو لفظ ہے اس ناس سے مراد کیا ہے بچے ہیں، اور لفظ رب اور ربوبیت اس کا قرینہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرینہ، اب ایک چیز یہاں پر ایک ظاہری بات یہ ہے کہ قرینہ میں کیسے کہہ دوں آپ کو، قرینہ ایک ایسی چیز ہے جو دوسری چیز سے پیوستگی یا مناسبت یا قربت کو قرینہ کہا جاتا ہے، یعنی جو چیز ایک دوسرے کے قریب کھینچی چلی آئے اس کو لفظ قرینہ کا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر قرینہ لفظ کئی بار استعمال ہوگا، اس لیے میں نے اس کی تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ باہمی تعلق، اس کو بھی قرینہ کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پرورش کی حاجت کیا ہے سب سے زیادہ کس کو ہوتی ہے بچوں کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے لفظ جو ناس ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے جوان لوگ مراد ہیں، اور لفظ ملک یعنی ملک الناس میں جو لفظ ملک ہے، جو ملک ہے وہ اس کا کیا ہے وہ اس کا قرینہ ہے، یعنی اس کا تعلق اس سے ہے، کس کا تعلق لفظ جو ناس ہے دوسرا والا اس کا تعلق نوجوانوں کا جو ناس ہے اس کا تعلق ملک لفظ سے ہے، جو ایک سیاست کے معنی رکھتا ہے وہ نوجوانوں کے مناسب ہے۔ اور تیسرے لفظ ناس سے بوڑھے مراد ہیں جو دنیا سے منقطع ہو کر یعنی دنیا سے قطع تعلق کر کے اس کے بعد کیا ہے عبادت میں مشغول ہوں، اور لفظ الہ کیا ہے الہ الناس جو ہے نا وہ الہ جو ہے وہ اس کا قرینہ ہے جو عبادت کی طرف کیا ہے مشیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے لفظ ناس سے مراد اللہ کے کیا ہے صالح بندے ہیں، اور لفظ وسوسہ کیا ہے اس کا قرینہ ہے، یوسوس جو ہے نا وہ اس کا کیا ہے قرینہ ہے، کیونکہ شیطان کیا ہے نیک بندوں کا دشمن ہے، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا اس کا کیا ہے شیطان کا مشغلہ ہے، یعنی اس کا کام ہی یہی ہے۔ اور پانچواں جو لفظ ہے ناس جو ہے اس سے مراد ہے مفسد لوگ، کیونکہ ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، مفسد لوگوں کے شر سے ہی پناہ مانگی گئی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ذکر کر کے اب اس کا بیان ہے جس سے پناہ مانگنا مقصود ہے، وہ ہے وسواس خناس۔ وسواس مصدر دراصل بمعنی وسوسہ ہے، یہاں شیطان کو وسواس مبالغتاً فرمایا، گویا کہ وہ سراپا کیا ہے شیطان وسوسہ ہی ہے، سراپا مکمل وسوسہ ہے شیطان جو ہے۔ اور وسوسہ کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف ایک مخفی کلام کے ذریعے بلانا ہے۔ شیطان جو ہے کبھی کسی کو ظاہری طور پر ذکر نہیں بلاتا نا، وہ ایک مخفی کلام چھپے ہوئے ذریعے سے ہم کو اپنی طرف کھینچتا ہے شیطان، جس کا مفہوم انسان کے دل میں آ جائے اور کوئی آواز سنائی نہ دے، اور ایسا ہوتا ہی ہے۔ خناس خنس سے مشتق ہے، مشتق کے معنی اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ مشتق اس لفظ کو اس کے لیے بولا جاتا ہے، نکلنے کے لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ مشتق، یعنی جب کوئی چیز کسی سے نکلتی ہے تو اس کو مشتق کا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ لفظ، جس کے معنی کیا ہے پیچھے لوٹنے کے ہیں۔ شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو پیچھے بھاگتا ہے، پھر جب ذرا غفلت ہوئی پھر آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے، یہی عمل مسلسل جاری رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے قلب میں 2 گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے، دوسرے میں شیطان۔ فرشتہ اس کو کیا ہے نیک کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور شیطان اس کو برے کاموں کی طرف۔ پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب تک وہ ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتا وہ اپنی چونچ سے اپنی چونچ کو انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ کاندھے پر بیٹھ کر کے وہ کیا کرتا ہے اپنی چونچ کے ذریعے سے شیطان جو ہے نا انسان کے دل پر کیا ہے اس کے اندر برائیوں کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ بیان ہے وسواس کا، یعنی وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہے۔
حاصل یہ ہوا اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے پناہ مانگے جنات شیاطین کے شر سے بھی اور انسانی شیاطین کے شر سے بھی، دونوں سے۔ اگر یہ شبہ ہو کہ وسوسہ جناتی شیاطین کی طرف سے ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ مخفی طور پر انسان کے قلب میں کوئی مخفی کلام ڈال دیں، مگر انسانی شیاطین تو کھلم کھلا سامنے اگر بات کرتے ہیں۔ جو انسانی شیاطین ہیں وہ کیا ہے؟ کھلم کھلا سامنے اگر بات کرتے ہیں، ان کا وسوسہ سے کیا تعلق ہے؟ تو جواب یہ ہے اس کا کہ انسانی شیاطین بھی اکثر ایسی باتیں کسی کے سامنے کرتے ہیں جس سے اس کے دل میں کسی معاملے کے متعلق کیا ہے ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جن کو وہ صراحتاً نہیں کہتے۔ اور شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد فی مشکلات القرآن میں فرمایا کہ انسانی شیطان کے سے مراد خود اپنی نفس کا وسوسہ ہے، کیونکہ جس طرح شیطان جن انسان کے دل میں برے کاموں کی طرف رغبت ڈالتا ہے، اسی طرح خود انسان کا نفس بھی کیا ہے؟ برے کاموں کی طرف ہی مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنا سکھلایا ہے۔ حدیث میں ہے اللہم اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکہ، یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے بھی، اور شیطان کے شر اور شرک سے بھی۔ شیطانی وساوس سے پناہ مانگنے کی بڑی اہمیت۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین صفتیں، رب، ملک اور الہ، تینوں صفتیں ہیں نا، یہ تین صفتیں ذکر کر کے اس سے کیا ہے شیاطینی وساوس سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین یعنی ایک ساتھی جو ہے نا شیطان لگا ہوا ہے، جو ہر قدم پر اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ انسان کو تباہ و برباد کر دے۔ اول تو اس کو گناہ کی رغبت دیتا ہے، یعنی گناہ کی طرف اس کو کھینچتا ہے، اور طرح طرح سے اس کو بہلا کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو انسان جو طاعات و عبادات کرتا ہے اس کو خراب و ضائع کرنے کے لیے ریا، نمود اور غرور و تکبر کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، ٹھیک، دل میں ڈال دیتا ہے۔ علم والوں کے دلوں میں عقائد حقہ کے متعلق کیا ہے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس پر اس کا قرین ساتھی یعنی شیطان مسلط نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہ قرین ہے، یعنی آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری اعانت یعنی میری مدد فرمائی ہے، اور اس کو ایسا کر دیا کہ وہ بھی مجھے بجز خیر کے کسی بات کو نہیں کہہ سکتا۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ اچھا، صحیحین جو لفظ ہے اس کا یہ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بھی واضح کر دوں۔ یہ جو صحیحین ہے یہ صحیح بخاری شریف و مسلم شریف کی جہاں پر بھی احادیث کے متعلق کہیں پر بات ہوگی تو وہاں پر لفظ صحیحین کا استعمال ہوگا، یعنی ان دونوں کتابوں میں سے کوئی ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک رات ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں گئیں۔ واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئے۔ گلی میں دو انصاری صحابی سامنے آ گئے تو آپ نے آواز دے کر فرمایا ٹھہرو، میرے ساتھ صفیہ بنت حی ہے۔ ان دونوں نے بکمال ادب عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ ہم کو کوئی بدگمانی کرے، یعنی ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک، کیونکہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اس کی رگ و پے کے اثر میں اثر انداز ہوتا ہے۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ بدگمانی کا پیدا نہ کر دے، اسی لیے میں نے بتلا دیا کہ کوئی غیر عورت میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ صفیہ بنت حی ہے۔ کہیں ابھی آپ لوگ آگے جائیں، پھر آگے جانے کے بعد ذہن میں شیطان نے اگر وسوسہ ڈال دیا تو فائدہ، اب یہ فائدہ کیا ہے؟ جیسا کہ خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں۔ ایسے مواقع سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی ہوتی ہے، اور کوئی ایسا موقع آ جائے تو کیا ہے بات واضح کر کے تہمت کے مواقع کو کیا ہے ختم کر دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ
اس حدیث نے شیطانی وسوسے کا بڑا خطرناک ہونا ثابت کر دیا۔ اس حدیث نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کہ میرے ساتھ کون ہے، یہ ہے میرے ساتھ، تو کیا ہے اس حدیث سے یہ بات کیا ہے ثابت ہو رہی ہے کہ شیطان کا جو وسوسہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے، جس سے بچنا کیا ہے آسان نہیں ہے بجز خدا کی پناہ کے۔ اگر ہم خدا کی پناہ میں آ گئے تو پھر ہمیں شیطان سے کوئی خوف و ڈر نہیں۔ تنبیہ، یہاں جس وسیع سے ڈرایا گیا ہے اس سے مراد وہ خیال ہے جس میں انسان با اختیار خود مشغول ہو، اور غیر اختیاری وسوسہ وہ خیال جو دل میں آیا اور گزر گیا وہ کچھ مضر نہیں اور نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔ یعنی جو ہم نے کر دیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس پر یہ گناہ ہے، اور جو ہمارے دلوں میں جو وساوس پیدا ہوتے رہتے ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کر کے، اس پر کیا ہے کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب لطیفہ ہے سورہ فلق اور ناس کے تعوذات میں ایک فرق۔ سورہ فلق میں تو اللہ تعالیٰ جس کی پناہ مانگی گئی ہے اس کی صرف ایک صفت پر اکتفا کیا گیا، یعنی رب الفلق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے نا وہ بہت ہیں، جن کو اولا من شر ما خلق میں اجمالاً ذکر کیا، پھر ان میں سے خاص 3 آفات کو الگ بیان فرمایا ہے نا، من شر ما خلق کے بعد 3 آیت اور ہے نا الگ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور سورہ ناس میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ تو صرف ایک ہی ہے، یعنی وسواس، یعنی شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگی گئی ہے اس میں تو، اور جس کی پناہ مانگی گئی ہے اس کی جگہ 3 صفات بیان کر کے پناہ کی دعا کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا شر کیا ہے، سب شرور و آفات سے بڑھا ہوا ہے۔ اول تو اس لیے کہ آفات اور مصائب کا اثر تو انسان کے جسم اور دنیاوی امور پر پڑتا ہے، بخلاف شیطان کے، بخلاف کس کے؟ شیطان کے، کہ یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو، اور بالخصوص کیا ہے شیطان آخرت کو تباہ کرنے کی فکر میں ہے، اس لیے اس کا ضرر اشد ہے، اس کا ضرر یعنی اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ ضرر لفظ نقصان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اشد یعنی بہت زیادہ، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے 2 مرتبہ لفظ ہے نا، اشد ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا کی آفات کا تو کچھ نہ کچھ علاج بھی انسان کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کرتا بھی رہتا ہے، بخلاف کس کے؟ شیطان کے، کہ اس کے مقابلے میں کوئی تدبیر انسان کے بس کی نہیں۔ شیطان سے بچنے کی کوئی تدبیر کیا ہے؟ انسان کے بس کی نہیں ہے۔ وہ تو انسان کو دیکھتا ہے اور انسان اس کو نہیں دیکھتا، وہ انسان کے باطن میں غیر معلوم طریقے پر کیا ہے تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی تصرف یعنی دخل دینے کی، اس کو اختیار ہے دخل دینے کا، کس کو؟ شیطان کو۔ اس کا علاج کیا ہے؟ صرف اللہ کا ذکر اور اس کی پناہ لینا ہے، اللہ کا ذکر اور اس کی پناہ لینا ہے۔ انسان کے 2 دشمن، انسان اور شیاطین، دونوں دشمنوں کا الگ الگ علاج۔ انسان کا دشمن انسان بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی، اس کا دشمن ہے۔ حق تعالیٰ نے انسانی دشمن کو اول تو کیا ہے حسن سلوک، مدارات اور ترک انتقام و صبر کے ذریعے تلقین فرمائی ہے کہ تم صبر کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اور جو ان تدبیروں سے باز نہ آ سکے اس کے ساتھ کیا ہے جہاد و قتال کا حکم دیا اللہ رب العزت نے انسانی دشمن کے لیے، بخلاف دشمن شیطانی کے، کہ اس کا مقابلہ صرف کیا ہے استعاذہ اور اللہ کی پناہ لینے سے تلقین کیا گیا ہے۔ استعاذہ کیا ہے؟ پناہ طلب کرنا۔ اس لفظ کا جو ہے نا، اس کا استعاذہ جو لفظ یہاں پر ابھی اس مضمون میں کئی مرتبہ آئے گا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ پناہ طلب کرنا، اللہ سے پناہ طلب کرنا۔ استعاذہ اس لفظ کا معنی یہ ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں قرآن کریم کی 3 آیتیں اس مضمون کی لکھی، جن میں ان دونوں دشمنوں کا ذکر کر کے انسانی دشمن کا دفاع، حسن خلق، ترک انتقام اور اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا بتلایا، اور اس کے مقابلے میں شیطان کا دفاع کیا ہے؟ استعاذہ تلقین فرمایا، یعنی دفاع یعنی دور کرنا، سمجھ نا آپ، دفاع جو لفظ ہوگا وہ دور کرنے کے لیے استعمال میں آئے گا۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ پورے قرآن میں یہ 3 آیتیں اس مضمون کی آئی ہیں۔ ایک آیت سورہ اعراف میں اول فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ تو انسانی دشمن کے مقابلے کی تدبیر اور ارشاد فرمائی، جس کا حاصل عفو درگزر اور اس کو نیک کام کی تلقین، اور اس کی برائی سے کیا ہے چشم پوشی بتلائی ہے، یعنی اس کی برائی سے کیا ہے آنکھ بند کر لینا، یا دیکھ کر کیا ہے خاموشی اختیار کر لینا، ٹھیک ہے، چشم پوشی اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی آیت کے آگے فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ تلقین دشمن شیطانی کے مقابلے میں فرمائی، جس کا حاصل
اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ دوسری آیت سورہ قد افلح المؤمنون میں اول دشمن انسانی کے مقابلے میں علاج فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی برائی کو بھلائی کے ذریعے کیا ہے دفع کرو، دور کرو اس کو۔ پھر دشمن شیطانی کے مقابلے کے لیے فرمایا وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یعنی اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اور تیسری آیت سورہ حامیم سجدہ کی ہیں جس میں اول دشمن انسانی کی مدافعت کے لیے ارشاد فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، یعنی تم برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرو، اگر ایسا کرو گے تو مشاہدہ ہوگا کہ تمہارا دشمن کیا ہے، تمہارا مخلص دوست بن جائے گا۔ اس آیت میں دوسرا جز دشمن شیطانی کے مقابلے میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، نزع فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، یہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو سورہ اعراف میں اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ سورہ اعراف میں شیطان کے مقابلے کے لیے ارشاد فرمائیں اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کا مقابلہ بجز استعاذہ کے اور کچھ نہیں، یعنی بجز اس کے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ ان تینوں آیتوں میں انسانی دشمن کا علاج کیا ہے، عفو درگزر اور حسن سلوک سے بتلایا، کیونکہ انسانی فطرت یہی ہے کہ حسن خلق اور احسان سے کیا ہے وہ انسان مغلوب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو شریر النفس فطری انسانی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں ان کا علاج دوسری آیات میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، جہاد و قتال بتایا کہ جہاد و قتال کرو ان کے ساتھ، کیونکہ وہ کھلے دشمن ہیں، کھلے ساز و سامان کے ساتھ سامنے آتے ہیں، ان کی قوت کا مقابلہ قوت سے کیا جائے، بخلاف شیطان لعین کے، بخلاف کس کے، شیطان لعین کے، کہ وہ کیا ہے، وہ اپنی فطرت میں شریر ہے، احسان اور عفو درگزر پر اس کا کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتا، جس سے یہ اپنی شرارت سے باز آ جائیں۔ آپ شیطان کے ساتھ چاہے کتنا اچھا سلوک کر لیں لیکن یہ باز آنے والی چیز ہی نہیں ہے، اور نہ ظاہری مقابلہ اس کا جہاد و قتال سے ہو سکتا ہے، چونکہ جب یہ دکھ ہی نہیں رہا ہے ہمیں تو ہم اس سے قتال کیسے کر لیں، ہم اس کو قتل کیسے کریں گے، ہم اس کو ماریں گے کیسے، ہے نا۔ یہ دونوں قسم کی تدبیریں صرف انسانی دشمن کے مقابلے میں چلتی ہیں، شیطان کے مقابلے میں کیا ہے نہیں چلتی ہیں۔ تو اس لیے اس کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جانا، جو پورے قرآن میں تلقین کیا گیا ہے، اور اسی پر کیا ہے قرآن کریم کو مکمل کیا گیا ہے۔ انسانی اور شیطانی دشمن کے مقابلے میں انجام کے اعتبار سے بڑا فرق اوپر جو ابھی ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات پڑھی ہیں، آیت پڑھی ہیں، انسانی دشمن کا دفاع اول احسان اور صبر جمیل سے بتایا گیا، اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو کیا ہوا، پھر جہاد و قتال سے بتایا، اور دونوں صورتوں میں مقابلہ کرنے والا مومن جو ہے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، بالکل ناکامی مومن کے لیے ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ دشمن سے مقابلہ میں اگر یہ غالب آ گیا تب تو اس کی کھلی کامیابی ہے، اگر یہ جیت گیا تو کھلی کامیابی ہے، اور اگر شکست کھا گیا یا مقتول بھی ہو گیا تو آخرت کا اجر و ثواب اور شہادت کے فضائل اس کو اتنے بڑے ملیں گے جو دنیا کی کامیابی سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ تو مومن کے لیے مکمل طریقے سے کامیابی ہے۔ غرض انسانی دشمن کے مقابلے میں ہار جانا بھی مومن کے لیے کوئی مضرت نہیں، یعنی کوئی نقصان کی چیز نہیں ہے، بخلاف کس کے، بخلاف شیطان کے، کہ وہ اس کی خوشامد، اس کو راضی کرنا، خوشامد کس کو، شیطان کو، ہے نا، اس کو راضی کرنا بھی کیا ہے گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہار جانا تو آخرت کو تباہ کر لینا ہے۔ شیطان کے مقابلے میں ہار جانا کیا ہے، آخرت کو تباہ کر لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس لیے دشمن شیطانی کی مدافعت کے واسطے حق تعالیٰ نے کیا ہے، حق تعالیٰ ہی کی پناہ لینا علاج ہے، اور اسی کی پناہ کے سامنے شیطان کی کیا ہے، ہر تدبیر ضعیف اور بے اثر ہے۔ اللہ کی پناہ کے سامنے ہی کیا ہے، شیطان کی ہر تدبیر ضعیف اور بے اثر ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے اب جو جتنی بھی ہمارے سامنے یہ جو وجوہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، اب اس سے کیا ہے کہ کوئی خیال یہ نہ ہونا چاہیے ہمیں کہ شیطان کی طاقت بہت بڑی ہے، اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ اسی خیال کو دفع کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کید شیطانی کان ضعیفا، اور سورہ نحل میں جہاں قرآن پڑھنے کے وقت استعاذہ کا حکم، استعاذہ کا میں نے بتا چکا ہوں میں آپ کو، استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ ایمان والوں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں، یعنی اللہ کی پناہ لینے والوں پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہوتا۔ ارشاد ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، یعنی جب تو قرآن پڑھنے لگے تو پناہ لے کس کی؟ اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کا زور نہیں چلتا کن پر؟ ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا جو زور ہے وہ انہی پر ہے جو اس کو کیا ہے؟ شیطان کو اپنا رفیق یعنی اپنا ساتھی سمجھتے ہیں اور جو اس کو شریک مانتے ہیں۔ قرآن کریم کے فاتحہ اور خاتمے میں مناسبت، سورہ فاتحہ میں اور خاتمے میں مناسبت، قرآن کریم کو حق تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا، جس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کی مدد حاصل کرنا اور اس سے صراط مستقیم کی کیا ہے؟ توفیق مانگنا ہے، صراط مستقیم کی توفیق مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور صراط مستقیم یہی دو چیزیں ہیں جن میں انسان کی دین اور دنیا کے سب مقاصد کی کامیابی کا کیا ہے؟ مضمر ہے، یعنی تمام جتنی بھی انسان کی دین اور دنیا کی کامیابی ہیں تمام اسی کے اندر کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے حصول میں اور حصول کے بعد اس کے استعمال میں ہر قدم پر شیطان لعین کے مکر و فریب، ٹھیک ہے، مکر و فریب اور وسوسوں کا جال بچھا رہتا ہے۔ اس لیے اس جال کو پاش کرنے کی مؤثر تدبیر کیا ہے؟ استعاذہ پر قرآن کریم کو ختم کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔